جسمانی اور بدنی عبادت. کچھ عبادات ایسی ہیں جن کا تعلق پیسے اور مال کے ساتھ. بالواسطہ ان میں بھی بدن شامل ضرور ہوتا ہے چونکہ کمایا اسی بدن کے ذریعے جاتا ہے، مگر براہ راست ان عبادات میں بدن کا عمل دخل، جسم کا عمل دخل نہیں ہوتا. وہ خالصتاً مالی عبادات ہوتی ہیں، جیسا کہ زکوٰۃ ہے، جیسا کہ صدقہ خیرات ہے، جیسا کہ کسی کے ساتھ تعاون کر دینا ہے، جیسا کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، اور جیسا کہ کسی بے لباس کو لباس دے دینا. قربانی بھی مالی عبادت ہے. لوگ پیسے خرچ کرتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں. ان عبادات میں حج وہ واحد اکلوتی اور منفرد بندگی ہے جس میں بدن بھی شامل ہے، جس میں مال بھی شامل ہے. جسم بھی لگتا ہے اور پیسہ بھی خرچ کیا جاتا ہے. تو اس اعتبار سے حج کو بڑی انفرادی حیثیت حاصل ہے. میرے اور آپ کے محبوب کا فرمان ہے، آقا فرماتے ہیں کہ جسے اللہ توفیق دے اور وہ حج بیت اللہ کے لیے حرمین شریفین پہنچ جائے اور جیسے جیسے بتایا گیا ہے ویسے ویسے مناسک حج کو ادا کرے، اور پھر ابھی اپنے وطن واپس پلٹ کر نہ پہنچا ہوگا، سرکار فرماتے ہیں حج مبرور کا اجر سوائے جنت کے اور دوسرا کوئی نہیں. یہ تو ایک مقام ہے. دوسرے مقام پر حضور فرماتے ہیں کہ جس شخص کا حج قبول ہو جائے، اچھا اس کی پھر نشانیاں بھی ہیں. حج قبول ہونے کی نشانیاں بھی ہیں، علامات بھی ہیں. ان میں سے ایک علامت ہمیں بتائی علامہ معین واعظ کاشفی الہروی صاحب معارج النبوہ نے. آپ نے محدثین کرام کے ذریعے سے آپ فرماتے ہیں کہ حجاج جب رمی کرتے ہیں شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں. رمی کرنا، رجم. کنکریاں جب ماری جاتی ہیں شیطان کو، تو جس شخص کا حج قبول ہو جائے اس کی کنکریوں کو اللہ رب العزت وہاں سے اٹھا لیتا ہے. یعنی قبولیت حج کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، جس حاجی صاحب کا حج قبول ہو جائے اس کی ماری ہوئی کنکریاں پھر وہاں پر نہیں رہتی، بلکہ علامہ کاشفی نے حدیث رسول کا حوالہ دیا. سرکار فرمانے لگے کہ جتنے لوگ کنکریاں مارتے ہیں اگر وہ ساری کی ساری کنکریاں وہاں پر پڑی رہ جاتی تو تمہیں کنکریوں کے پہاڑ دکھائی دیتے ہیں. دیکھیں نا 60 لاکھ بندہ حج کرنے والا ہے. کتنا؟ 60 لاکھ. اور 21 پھر 21 پھر 21 7 7 7 ایک دن، 7 7 7 دوسرے دن، اور پھر 7 اور پھر 7 اور پھر 7 تیسرے دن. میرا تو خیال ہے کیلکولیٹر جواب دے جائے گا. یعنی 3 دن ایک بندے نے کنکریاں مارنی ہیں، اور 60 لاکھ حاجی ہے، اور اگر وہ اتنی کنکریاں ماریں تو آپ ذرا اس کو ضرب تقسیم کر کے دیکھ لیں. میرے نبی کا ایک ایک حرف آپ کو سچا معلوم ہوگا. سرکار نے فرمایا اگر ہر بندے کی کنکریاں وہاں پر پڑی رہ جاتی تو تمہیں کنکریوں کے پہاڑ دکھائی دیتے. اور پھر ایسا نہیں کہ پھر وہ 10 سال کے بعد آئیں گے، نہیں، ہر سال آئیں گے، ہر سال ماری جائیں گی.
تو حضور پھر کیا کریں؟ سرکار نے فرمایا جس کا حج قبول ہو جاتا ہے اس کی کنکریاں اٹھا لی جاتی ہیں، وہاں پر نہیں رہتی۔ حج